ہے اور میرے مصطفیٰ کو غیب کا علم ہے، اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں صحابیہ خاتون جا تیرے پیٹ میں بچہ ہے، جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تب تو آنا۔ اب اس سے اندازہ لگتا ہے میرے مصطفیٰ کو معلوم ہے اس کا انتقال ابھی نہیں ہوگا، یہ زندہ رہے گی، یہ ابھی مرے گی نہیں۔ اب میرے مصطفیٰ کے غیب کا علم کیا ہے تو کسی اور سے نہ پوچھا جائے، چلو بریلی کے تاجدار اچھے رضا، پیارے رضا، ہمارے رضا، آپ سب کے رضا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی سے پوچھتے ہیں، اے سرکار اعلیٰ حضرت آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کا علم غیب کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، یہ میرے مصطفیٰ کا علم غیب ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں صحابیہ خاتون جا جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا تب تو لے کر کے آنا۔ اب وہ صحابیہ خاتون جاتی ہے، جب اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تب وہ بچے کو اپنے گود میں لے کر کے آ رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابیہ خاتون جا جب تیرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تب تو لے کر کے آنا۔ اب دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلایا جا سکتا ہے۔ اب جب 2 سال کی مدت پوری ہو گئی، صحابیہ خاتون اپنے گود میں بچہ لے کر اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا پکڑا کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بچہ ہے، دودھ پینا چھوڑ دیا ہے، روٹی کا ٹکڑا بھی کھا رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ اس بچے کو اپنی گود میں لیتے ہیں، پیار و محبت فرما رہے ہیں، اس لیے کہ غلطی ماں نے کی ہے، بچے نے کیا بگاڑا ہے، قصور ماں کا ہے، بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لے جائے اس عورت کے جسم کو مضبوط کپڑے سے باندھ دو، لے جایا جاتا ہے، اس عورت کے جسم کو مضبوط کپڑے سے باندھ دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو حکم ہو چکا ہے، پتھر مارا جا رہا ہے، جب پتھر مارا جا رہا ہے عورت دوڑ رہی ہے، میرے مصطفیٰ کو پکار رہی ہے، مگر حکم ہو چکا ہے، پتھر مارا جا رہا ہے، عورت کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب صحابی رسول آتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو پتھر مارا جا رہا تھا، عورت دوڑ رہی تھی، آپ کو پکار رہی تھی۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب عورت نے مجھے پکارا تھا تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے، خدا کی قسم جب پہلا پتھر لگا ہے تو اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ پورے مدینہ والوں کے لیے اس کی توبہ کافی ہو گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، یہ میرے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی شان ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو تم سب کے سب مکمل طور پر توبہ کرو، یقیناً تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہم قدم قدم پر گناہ کرتے جا رہے ہیں اور ہم کو اپنے گناہ کا احساس نہیں ہے۔ آج ہم نماز چھوڑے بیٹھے ہیں، آج شریعت کے خلاف ہمارے قدم اٹھ رہے ہیں، بالخصوص ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو معمولی معمولی گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ معمولی گناہ ہے۔ اور دیکھیے معمولی گناہ کو یہ سوچ کر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ معمولی گناہ ہے، اور معمولی نیکی کو یہ سوچ کر نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ معمولی نیکی ہے۔ اللہ رب العزت جب گرفت کرنے پر آ جاتا ہے تو معمولی گناہ کی بنیاد پر گرفت کر لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ بخشنے پر آ جاتا ہے تو معمولی نیکی کی بنیاد پر بخش دیتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر کیا ہے؟ آج ہمارا نوجوان اسلام کے خلاف اپنی زندگی گزار رہا ہے، شریعت کے خلاف اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک فیشن آ گیا ہے اور وہ فیشن ہے ہاتھ میں کڑا پہننا، وہ فیشن ہے ہاتھ میں دھاگا باندھنا۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک فیشن آ گیا ہے، وہ فیشن ہے موبائل کا استعمال کرنا، اور موبائل کے ذریعے سے ہم اچھی باتیں نہیں سنتے ہیں، موبائل کے ذریعے سے ہم دین کی باتیں نہیں سیکھ رہے ہیں، موبائل کے ذریعے سے ہم قانون شریعت نہیں سیکھ رہے ہیں، بلکہ خرافات موبائل میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ موبائل ہے ٹھیک ہے، اس کا استعمال آپ اچھا بھی کر سکتے ہو، لیکن اچھا کرنا چاہو گے تب آپ اچھا کرو گے۔ میں بہار کی سرزمین پر تھا اور گزر رہا تھا راستے سے، میں نے دیکھا ایک 80 سالہ 70 سالہ
ضعیف العمر انسان ہے جو کھیت کے میڑ پہ موبائل رکھے ہوا ہے اور اپنے کھیت میں ہل چلا رہا ہے گانا گا رہا ہے، اور گانا بھی اس کا کیا ہے، وہ گانا گا رہا ہے۔ جب ہم جمع ہوں گے نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ میں ٹھہر جاتا ہوں، میں اس ضعیف العمر انسان کو پہچانتا تھا، میں رک گیا۔ ہم نے کہا چچا یہ گانا آپ نے کہاں سے یاد کیا؟ اور اس 70-80 سالہ عمر میں آپ کو یہ تمنا ہے، یہ التجا ہے، آپ کی یہ خواہش ہے کہ پھر سے ہم جوان ہو جائے۔ جب ہم جمع ہوں گے نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ یہ گانا آپ نے کہاں سے سنا؟ تو انہوں نے کہا بیٹا سنو، ہمارا بیٹا بمبئی کمانے گیا ہے اور کما کر کے جب پہلی تنخواہ اس کو ملی تھی تو ایک اینڈرائڈ موبائل اس نے مجھ کو بھیجا، اس میں چپ لگا کر کے بھیجا اور اس چپ کے اندر گانے ہیں۔ چونکہ جو گانا گا رہا ہے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جو گانا گا رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس نے کہا گانا بھروا کر کے اس نے بھیجا ہے، تو میں نے سن کر کے گانا یاد کر لیا۔ ہم نے کہا چچا کتنے گانے آپ نے یاد کر لیے ہیں؟ کہا 1 مہینے میں ہم نے 22 گانے یاد کر لیے ہیں۔ وہیں سے میرا ذہن کھل جاتا ہے، کاش ہماری ملت کا کوئی نوجوان یا ضعیف العمر انسان اپنے ہاتھ میں موبائل لیتا اور قرآن کی آیتیں بھرواتا، سورے لوٹ بھرواتا اور روز ایک چھوٹی چھوٹی سورت سنتا تو یقیناً 1 مہینے میں کم سے کم 10 سورتیں اس کو ضرور یاد ہو جاتی۔ لیکن ہماری ملت کا نوجوان نہ تو ضعیف اس کی طرف ذہن کو ملتفت کرتا ہے، ہاتھ میں کڑے باندھے ہوا ہے، ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا ہے، دھاگا باندھا ہوا ہے۔ آپ اس سے پوچھیں گے یہ دھاگا کہاں کا ہے تو فوراً آپ کو جواب دے گا یہ دھاگا اجمیر شریف کا ہے، یہ دھاگا کلیل شریف کا ہے، یہ دھاگا بہرائچ شریف کا ہے۔ اب آپ بتائیں ان جگہوں پر کیا دھاگا بنتا ہے، اور اگر بنتا بھی ہے تو کیا آپ کو ہاتھ میں باندھنے کے لیے کہا گیا ہے؟ اب سنو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے۔ آج ہم کن کن قوموں کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں اور کن کن معاملوں میں ہم مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے دوسرے قوم کی طرح ہے، چلنا پھرنا ہے دوسرے قوم کی طرح ہے، کھانا پینا ہے دوسرے قوم کی طرح ہے، ہمارا لباس دوسرے قوم کی طرح ہے، ہمارا تہذیب و تمدن دوسرے قوم کی طرح ہے، ہماری اقتصادی حالات دوسرے قوم کی طرح ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ اگر کھانے پینے میں دوسرے قوم کے مشابہت اختیار کر رہے ہو اسی میں سے ہو، لباس میں دوسرے قوم کے مشابہت اختیار کر رہے ہو اسی میں سے ہو، آپ تہذیب و تمدن میں دوسرے قوم کے مشابہت اختیار کر رہے ہو اسی میں سے ہو۔ اس لیے دھاگا ہاتھ میں باندھنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، کڑا ہاتھ میں پہننا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اگر تم نے اس طریقے کو اپنایا تو سرکار فرماتے ہیں تم دوسرے قوم کے مشابہت اختیار کر رہے ہو، اس لیے تمہارا شمار اسی میں سے ہوگا۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کے حلق کے اندر یہ بات نہیں اترتی ہے۔ آپ دیکھیے محفل میلاد مصطفیٰ ہو یا جلسے ہو، اس میں ہمارے نوجوان آئیں گے، ان کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے ان کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، مجلس نکاح میں جائیں گے ان کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ آپ ٹوپی کیوں نہیں لگاتے ہو، آپ نماز پنج وقتہ کیوں نہیں پڑھتے ہو، نماز پنج وقتہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو، تو ہمارا نوجوان کہے گا ہم اسلام کے قانون پر اگر عمل کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، اگر اسلام کے قانون کو ہم اپنائیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، اس لیے کہ ٹوپی لگانا یہ اسلام کا قانون ہے۔ میں کہتا ہوں جو قانون ہمارا تھا، جو طریقہ ہمارا تھا، اس کو غیروں نے اپنا لیا ہے۔ اب چلے جائیے دوسرے مذہب کے اندر اور دیکھیے، آپ دوسرے مذہب کے اندر چلے جائیے اور دیکھیے ان کے گرودوارے کے پاس کھڑے ہو جائیے گا تو باہر کچھ لوگ ہاتھ میں رومال لے کر کے کھڑے ہیں، اگر وہ اس کے اندر جانا چاہتے ہیں تو ننگے سر نہیں جا سکتے ہیں، آپ کو سر پہ رومال رکھنا ہوگا۔ گولڈن ٹیمپل آپ چلے جائیے، وہاں باہر لوگ رومال لے کر کے کھڑے ہوں گے، اگر آپ کو جانا ہے سر کو آپ اٹھا کر کے جائیے۔ میں کہتا ہوں سر پہ ٹوپی رکھنا اگر یہ ہمارے ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے تو آپ بتائیے اس ہندوستان کا پردھان منتری ڈاکٹر منموہن سنگھ گزرے ہیں، ان کے معمول میں تھا سر پر امامہ باندھنا، پگڑی باندھنا، کیا انہوں نے پردھان منتری بننے کے بعد بھی اپنے امامہ کو چھوڑا؟ نہیں چھوڑا۔ اگر آپ بھی اپنے طریقے کو اپناؤ گے، شریعت مطہرہ پر چلو گے، اپنے سر پہ ٹوپی رکھو گے، چہرے پہ داڑھی رکھو گے، جیسے بھی اذان ہوگی مسجد جاؤ گے نماز پڑھنے کے لیے اور اس کے بعد آپ محنت و مشقت کرو گے، ایک طرف تو اللہ کے قانون پہ عمل کر رہے ہو، شریعت مطہرہ پر عمل کر رہے ہو،
تو میں کہتا ہوں دوسرے بچے بعد میں کامیاب ہوں گے، سب سے پہلے ہمارا اسلام کا بچہ کامیاب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر سے تیری محنت چلے گی اور ادھر سے اللہ کی رحمت چلے گی۔ جب دونوں میں تضاد ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کامیابی تمہارے مقدر میں عطا فرمائے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ محمد رضا اللہ نوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن آج ہم نے اپنے طریقہ کو چھوڑا ہے، آج ہم نے اپنے شریعت کو چھوڑا ہے۔ دیکھیے میں نے قرآن مقدسہ کی آیت مبارکہ پڑھا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو تم سب کے سب مکمل طور پر توبہ کرو، یقیناً تم فلاح پا جاؤ گے۔ جب توبہ لوگ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا تھا تو اگر وہ اپنا ہاتھ مٹی کو لگا دیتا تھا تو مٹی سونا بن جایا کرتی تھی، اپنا ہاتھ کنکر کو لگا دیتا تھا تو کنکر سونا بن جایا کرتا تھا۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض پہلے ڈکیت تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے، اور آپ کا اصول یہ تھا کہ آپ روڈ کے کنارے، سڑک کے کنارے بیٹھ جاتے تھے، کوئی بھی قافلہ گزرتا تھا تو ایسا وہ قافلہ نہ ہو جس کو آپ لوٹ نہ لیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک قافلہ گزر رہا ہے، اس قافلے میں ایک قاری قرآن بھی ہے، اور فضیل بن عیاض قرآن سننے کے اور قرآن پڑھنے کے بہت بڑے عاشق تھے، اس لیے کہا گیا قاری صاحب آپ قرآن کی آیت پڑھیے۔ قاری صاحب قرآن کی آیت پڑھنے لگے۔ جب آئے اس جگہ پر جہاں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھتے تھے، دیکھا کہ آج فضیل بن عیاض موجود نہیں ہے۔ پوچھا گیا فضیل بن عیاض کہاں ہے؟ تو ان کے ساتھیوں نے کہا وہ دریا کے کنارے عبادت کر رہے ہیں۔ اب وہیں پر قافلہ والے ٹھہر جاتے ہیں اور جاتے ہیں، دیکھتے ہیں واقعی فضیل بن عیاض دریا کے کنارے عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوتے ہیں تسبیح و تحلیل کرنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی تسبیح و تحلیل سے فارغ ہوتے ہیں ان لوگوں کی طرف آپ ملتفت ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا فضیل بن عیاض معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، معاملہ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایک طرف آپ ڈکیتی بھی کرتے ہیں، دوسری طرف آپ عبادت بھی کر رہے ہیں، ایک طرف ڈکیتی بھی کرتے ہیں، دوسری طرف آپ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، ایک طرف ڈکیتی بھی کرتے ہیں، دوسری طرف آپ تسبیح و تحلیل بھی کر رہے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے نیکیاں برائیوں کو کھا جایا کرتی ہیں؟ اتنا سننا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ قافلہ والے لوگ چلے جاتے ہیں اور ایک قافلے کا گزر ہوتا ہے، اور جیسے ہی قاری صاحب نے قرآن کی تلاوت کی ہے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ کی وہ آیت دل میں اثر کر جاتی ہے، فوراً اپنے ڈکیتی سے توبہ کر لیتے ہیں، اور جب توبہ کر لیتے ہیں تو اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور اپنے جھلی میں ایک تھیلی میں کنکری اور مٹی کو بھرے ہوا ہے لا کر کے حضرت فضیل بن عیاض کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور کہتا ہے فضیل بن عیاض اس تھیلی کو آپ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے مجھ کو دے دیجئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے ان کو دے دیا۔ اس کے بعد انڈیلنے کے بعد وہ آیا، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا اے فضیل بن عیاض اپنا ہاتھ بڑھائیے اور اسلام کا کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر لیا۔ اس کے بعد پوچھا بتاؤ کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے، آخر اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ آنے والا ضعیف نے جواب دیا تھا اے فضیل بن عیاض میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ امت مسلمہ کا کوئی فرد اگر اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا اور توبہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ وہ مٹی کو لگا دے گا تو مٹی سونا بن جائے گی۔ اس لیے میں آپ کی آزمائش کر رہا تھا، آپ نے اس تھیلی کو ہاتھ لگا دیا ہے، یہ مٹی سونا بن گئی ہے، اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو تم سب کے سب مکمل طور پر توبہ کرو، یقیناً تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب و کامران ہو۔ آج اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہیں تو کون سا راستہ ہے ہمارے پاس جس سے ہم گناہوں سے بچیں؟ کون سا راستہ ہے جس سے ہم گناہوں سے دور رہیں؟
ایک راستہ ہے، ورنہ گناہوں سے دور رہنے کے لیے اور نظام درست کرنے کے لیے بہت سارے طریقے اپنائے گئے ہیں۔ روزمرہ آپ موبائل کے ذریعے سے خبریں سنتے ہیں، پیپروں میں اخباروں میں خبریں شائع ہوتی ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں، ٹی ویوں میں آپ خبریں دیکھ رہے ہیں، آئے دن حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی حادثہ روزمرہ پیش آ رہا ہے، اور ہم اور آپ گناہوں سے بچیں۔ اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ گناہوں سے اس لیے بچتے رہیں کہ نہ جانے ہمارا وصال کب ہو جائے، نہ جانے ہمارا انتقال کب ہو جائے، اور ہم ہر لمحہ گناہوں سے بچتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، ہر لمحہ ہم گناہوں سے اجتناب کرتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا، اور توبہ کرنا مومنوں کی شان ہے۔ ورنہ آپ کے لیے تو ہر محاذ پر یہ طریقہ بنایا گیا ہے کہ آپ گناہوں سے بچ جاؤ، لیکن جو طریقے بنائے گئے ہیں اس طریقے سے انسان گناہوں سے نہیں بچ پا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ جیسے ہی سفر کریں گے، یہاں سے آگے نکلیں گے، روڈ پر جائیں گے، آپ دیکھیں گے ایک پولیس اڈہ قائم ہے۔ پولیس اڈہ کے بارے میں آپ سوال کریں گے، آخر پولیس اڈہ قائم کیوں ہے، اس کے قائم ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ کو جواب دیا جائے گا، اس کے قائم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے۔ آپ اور آگے جائیں گے، ایک تھانہ آپ کو ملے گا۔ جیسے ہی تھانہ آپ کو ملے گا، آپ تھانے کے بارے میں پوچھیں گے، یہ تھانہ آخر کیوں قائم ہے؟ جواب ملے گا، انسان گناہوں سے بچ جائے۔ آپ اور آگے جائیں گے، ایک ضلع آپ کو ملے گا، اور ضلع کے بارے میں آپ پوچھیں گے، آخر اس کے قائم ہونے کا مقصد کیا ہے؟ جواب ملے گا، انسان گناہوں سے بچ جائے۔ اور آگے آپ سفر کریں گے، لو کورٹ کا آپ مشاہدہ کریں گے، آپ لو کورٹ کے بارے میں پوچھیں گے، آخر یہ لو کورٹ کے قائم ہونے کا مقصد کیا ہے؟ جواب ملے گا، انسان گناہوں سے بچ جائے۔ اور آگے آپ پڑھیں گے، الہ آباد کا سفر کریں گے، ہائی کورٹ آپ کے مشاہدے میں آئے گا، آپ ہائی کورٹ کے بارے میں پوچھیں گے، ہائی کورٹ قائم ہونے کا مقصد کیا ہے؟ جواب ملے گا، انسان گناہوں سے بچ جائے۔ آپ دلی کا سفر کریں گے اور دلی پہنچیں گے، وہاں جا کر آپ سپریم کورٹ دیکھیں گے، جیسے ہی سپریم کورٹ آپ نے دیکھا، آپ نے پوچھا اس کے قائم ہونے کا مقصد کیا ہے؟ جواب ملے گا، انسان گناہوں سے بچ جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے تمام شعبے قائم ہونے کے بعد کیا کوئی انسان گناہوں سے بچ پا رہا ہے؟ اتنے تمام محکمے ہونے کے بعد بھی کیا کوئی انسان گناہوں سے بچ پا رہا ہے؟ اگر گناہوں سے بچتا تو ہونا تو یہ چاہیے، ہمارے معاشرے میں کوئی شرابی نظر نہیں آتا۔ اگر گناہوں سے بچتا تو ہونا تو یہ چاہیے، ہمارے سماج میں کوئی چور نظر نہیں آتا۔ اگر گناہوں سے بچتا تو ہونا تو یہ چاہیے، ہمارے آبادی میں کوئی ڈکیت نظر نہیں آتا، کوئی جھوٹا اور بے ایمان نظر نہیں آتا، کوئی مکر و فریب کرنے والا نظر نہیں آتا۔ لیکن معلوم پڑا، یہ تمام شعبے قائم ہونے کے بعد بھی یہ لوگ گناہوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں، بلکہ ہماری اور آپ کی آبادی میں آ کر جو لوگ ووٹ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ووٹ دو، ہم تمہاری قیادت و کاروانی کو نبھائیں گے، یہی لوگ ہماری قیادت و کاروانی کو کیا نبھائیں گے، بلکہ ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہیں۔ انسان گناہوں سے نہیں بچ پا رہا ہے، یہ تمام شعبے قائم ہونے کے بعد بھی انسان گناہوں سے نہیں بچ پا رہا ہے۔ لوگ ویسے ہی شراب پی رہے ہیں، لوگ ویسے ہی جھوٹ بول رہے ہیں، زنا کی طرف ویسے ہی ملتفت ہو رہے ہیں۔ آج ہمارا مسلم نوجوان ویسے ہی بگڑ رہا ہے، اور موبائل کے ذریعے سے موبائل استعمال کر کے نام کی تنہائی میں اپنا دل دوسرے کو دے بیٹھا ہے، اور یہ دل جو دوسرے کو دے بیٹھا ہے، اس دل کے بارے میں اس نے سوچا نہیں یہ دل کون سی چیز ہے اور دل کس کا نام ہے۔ یہ دل بڑی قیمتی شے ہے، اور اس قیمتی شے کو ہم نے دوسرے کو دے دیا ہے۔ یہ دل کیا ہے؟ خود میرے مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا فرماتے ہیں، قلب المؤمنین عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے، مومن کے دل پر عرش الہی کا نزول ہوتا ہے۔ یہ دل وہ دل ہے جس دل پر اللہ کے عرفان کا نزول ہوتا ہے۔ یہ دل کسی ایرے خیرے کو دینے کے لیے نہیں ہے، یہ دل مصطفیٰ کو دو۔ جب مصطفیٰ کو دو گے اور مصطفیٰ کے دیوانے ہو جاؤ گے تو یہاں بھی کامیاب رہو گے اور بعد وفات بھی کامیاب رہو گے۔ نعرہ رسالت، سلف مقدس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے۔ یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ دل تو وہ دل ہے، لیکن آج اس دل کی قیمت کو ہم نے نہیں سمجھا۔